بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم گولڈ لیگ فراگ کے کویسچن اینڈ آنسر پڑھیں گے. یہ کلاس 8 انگلش نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ایک اہم سبق ہے اور اس کے ہم سوالوں کے جواب پلس اس کی ٹرانسلیشن اور جو توجہ طلب الفاظ ہیں ان کے معنی بھی بتائیں گے. تو اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں. تو لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ. کویسچن نمبر 1 ہے، ہاؤ از دا سن ڈسکرائبڈ ان دا اسٹوری؟ سورج کو کہانی میں کیسے بیان کیا گیا ہے، یعنی سورج کی کیا چیزیں بتائی گئی ہیں. تو آنسر ہے دا سن از ہارش، سن بہت سخت ہے، اینڈ اٹ از ٹارچرنگ ہم، اور یہ اس کو تشدد کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے اس شخص کو. یہ ایک شخص کی کہانی ہے جو کہ بہت غریب ہے، چاول کی کاشت کرتا ہے اور اس کی فصل اچھی نہیں ہوتی. تو یہ اپنے کھیتوں میں جاتا ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ اس کے بچے جو ہیں وہ مینڈک وغیرہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں صبح کے لیے. تو یہ اس حوالے سے دا سن از ہارش اینڈ اٹ از ٹارچرنگ ہم، سورج بہت سخت ہے اور اس کو تکلیف دے رہا ہے. ویدر از ویری ہاٹ، موسم بہت گرم ہے. اینڈ ہی ہیز نتھنگ ٹو ایٹ، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. ہز چلڈرن آر ہنگری، اس کے بچے بھوکے ہیں. ہی فیلز گلٹی بیکاز ہی از ہیلپ لیس، وہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. کویشچن نمبر 2 ہے، دا لیوز آف دا ٹری آر ڈسکرائبڈ ایز ڈرٹی یلو. پتے جو درختوں کے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ پیلے اور گندے ہیں، ڈرٹی یلو. اینڈ ہز سراؤنڈنگ ایز ٹوٹل ڈرائنس، اور اس کے ارد گرد مکمل خشکی ہے، خشک سالی ہے. وچ ویدر کنڈیشن آر بینگ ڈسکرائبڈ، کیسا موسم یہاں پر بیان کیا ہے کہ موسم کیسا تھا. آنسر ہے ارلی مارننگ از فریزنگ کولڈ، صبح کے وقت بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. مڈ ڈے دوپہر کے وقت دا سن از سو ہاٹ، سورج بہت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. سن از ہاٹ کا مطلب ہے گرمی زیادہ ہوتی ہے. اینڈ ہارش کلائمیٹ از آبزروڈ، اور سخت موسم یہاں پر بتایا گیا ہے. ایکسٹریم ویدر کنڈیشن از ڈسکرائب ان دس اسٹوری، شدید موسم، انتہائی موسم اس میں بتایا گیا. صبح انتہائی سردی ہوتی ہے، دوپہر کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. کویشچن نمبر 3 ہے، ہاؤ ڈز بیکن لائٹ دا امپورٹینس آف ایکسپیرئنس، کین یو آئیڈینٹیفائی دا ڈسکرائب دیم ان یور اون ورڈ، کہ اس پر آپ پورے ماحول پر روشنی ڈالیں کہ یہ کیا صورتحال تھی. آنسر ہے اٹ از ایویڈنٹ، یہ ظاہر ہے. ایویڈنٹ مشاہدے کو بھی کہتے ہیں. دیٹ پاورٹی اینڈ پیتھیٹک سچویشن، غربت اور قابل رحم صورتحال. دا نریٹر از تھنکنگ، کہانی لکھنے والا سوچ رہا ہے، ہاؤ ٹو کوپ ود دس اٹس افیکٹ، کہ اس کے اثرات سے کیسے لڑا جا سکے. کوپ کا مطلب کوپ ود، مقابلہ کرنا. اٹ ہیز بیکم این امپورٹنٹ پارٹ آف نارک، نارک اس شخص کا نام ہے، اس کسان کا نام ہے. ہز فیملیز لائف، اور اس کی خاندان کی زندگی کے بارے میں. ہاٹ ویدر اینڈ سن اسٹروک از کازنگ ہیڈیک، گرم موسم اور لو جو ہے وہ اس سے سر میں درد ہو رہا ہے. ڈیزینس، چکر آنا. ویٹ ڈیو ٹو سویٹنگ، پسینے سے شرابور ہونا. ڈرائی اسکن، خشک جلد. اینڈ مینی مور، اس کے علاوہ بہت کچھ. یہ اس کی صورتحال کے بارے میں بتا رہا ہے. کویشچن نمبر 4، واٹ از مینٹ بائی ڈرائی پیڈی فیلڈ؟ مینٹ، اس کو مینٹ نہیں پڑھنا، مینٹ پڑھیں گے. ڈرائی کا مطلب ہوتا ہے خشک، پیڈی ہوتا ہے چاول، پیڈی، اور فیلڈ ہوتا ہے کھیت. خشک چاولوں کے کھیت سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے دے آر فلڈڈ فیلڈ، یعنی سیلابی زمین کے پر یہ
زمین ہے. آف ایریبل، ایریبل ہوتا ہے قابل کاشت. لینڈ زمین. یوز ٹو گروئنگ جو استعمال کی جاتی ہے، اس میں اگایا جاتا ہے. سیمی ایکویٹک، سیمی ہوتا ہے نیم آدھا، ایکویٹک آبی، نیم آبی. ایکوا پانی کو کہتے ہیں. کراپس موسٹ نوٹیبل رائس جس میں چاول کی کاشت ہوتی ہے. واٹ کائنڈ آف اسٹوری دا گولڈ لیگڈ فراگ از، کہ کس قسم کی یہ کہانی ہے کہ سنہری ٹانگوں والا جو مینڈک ہے، یہ کس قسم کی کہانی ہے. دا ویلیو آف ہیومن لائف، انسانی زندگی کی قدر از شون دکھائی گئی ہے ان دا اسٹوری کہانی میں. وین ون از پور ون از ریڈیوسڈ ٹو پریورٹائزنگ منی اوور لائف. اس میں ویلیو کا مطلب ہوتا ہے قیمت، قدر. شون دکھائی گئی ہے اسٹوری میں. وین ون از پور جب کوئی شخص غریب ہوتا ہے. ون از ریڈیوس ٹو پریورٹائزنگ منی اوور لائف. پریورٹی کا مطلب ہوتا ہے فوقیت، تو وہ پھر اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دس اسٹوری ہیز تھرڈ پرسن پرسپیکٹو، اور یہ تیسرے شخص کی زبانی یہ بیان کیا گیا. دا مین کریکٹر آف دا اسٹوری از نارک، جو بڑا کردار ہے نارک ہے، جو رائس فارمر چاول اگاتا ہے. ود 5 چلڈرن، اس کے 5 بچے ہیں. ود اے پور اکنامک اسٹیٹس، اور بہت ہی کمزور اس کی مالی حالت ہے. تو اس میں اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہوتی، اور جو نارک ہے جو کسان ہے اس کو چاولوں کو پانی دینے کے لیے پانی موجود نہیں ہوتا، تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. تو یہ اپنے حالات بتاتا ہے اس کہانی میں. سو آئی ہوپ کہ اس کہانی کے آخر میں ان کو یہ گولڈ لیگ فراگ نظر آ جاتے ہیں، اس کے بچوں کو کھیت میں، دھان کے کھیت میں، پیڈی فیلڈ میں، اور یہ بہت خوشی سے اپنے والد کو بتاتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.